میرے نیو وی لاگ میں خوش آمدید ناظرین۔ ظاہر ہے بے شمار موضوعات ہیں، مگر ایک موضوع سب سے بڑھ کر وہ یہ کہ پرسوں جو ایک لانگ مارچ کی کال عمران خان صاحب نے دے رکھی ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا، یہ کس حد تک ہماری سیاست کو انفلوئنس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، اس کے حوالے سے ویریس تھیریز گردش کر رہی ہیں۔ ایک تھیری تو یہ ہے اور بڑی وہ پاپولر بھی ہے کہ یہ جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات میں اگر ریلیف مل جاتا ہے پاکستان کو اور سبسڈیز جو ہیں وہ ودرا نہیں کرتے اور قیمتیں نہیں بڑھتی تو شاید تحریک ٹھوس ہو جائے گی۔ یہ ایک تھیری یہ چل رہی ہے اور لیکن اس میں ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ تحریک آخر بنی کیسے تھی۔ عمران خان صاحب جس وقت اپنی ان پاپولیرٹی کی میرے خیال میں میری ذاتی رائے میں کہ یعنی اپیکس پر تھے، یعنی جب ان کی ان پاپولیرٹی بہت واضح نظر آ رہی تھی 3.5 سال کے بعد، تو جب انہیں حکومت سے نکالا گیا تو ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی شاٹ اپ کر جاتی ہے اور یہ شوٹ اپ کر جاتی ہے اور وہ ابھی تک ایک ہائی ٹائٹ کو رائڈ کر رہے ہیں جو کہ پاپولیرٹی کی ہے ایک۔ اور میں آج میرے پاس جو خبریں ہیں، لوگ اپنے طور پر میڈیکل سپلائز کا بندوبست کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، سیلف ہیلپ کی بیس پہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کا فنڈڈ ہمیں نہیں لگتا جو لانگ مارچ ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ اپنے جو ہے وہ طریقہ کار، وہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت ہم شاید اسلام آباد جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیں اور روکنے کی کوشش بھی کریں گے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگر امپریسو شو اور بہت امپریسو شو عمران خان کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا انہیں ناکام کر دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا کوئی امپیکٹ نہیں بنے گا، جو جلسوں کا امپیکٹ ہے شاید وہ بھی جاتا رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کراؤڈ اسلام آباد آئے گا تو پھر ہی امپیکٹ بنے گا؟ اسلام آباد میں تو 40-50 ہزار لوگ بھی آ جائیں تو خاصی ہوتی ہے، اتنے تو اندر سے نکال لیں گے خان صاحب، وہاں ان کی ایم این اے کی سیٹ بھی ہے۔ تو اصل میں عمران خان کے پاس ترپ کا پتہ کیا ہے؟ وہ ترپ کا پتہ ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں تو تقریر اگر ان کی ہو رہی ہے گجرانوالہ میں یا ملتان میں تو لوگ اپنے طور پر سکرینیں لگا کے ان کو اپنے اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کی جو اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے، جو انڈیکلیئرڈ اسٹریٹجی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر شہر کو وہیں پہ چوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں جو مین تھروفیئر یا روڈز ہیں اس پہ لوگ آئیں گے اور جو یہ ایک نیو سینس کریٹ کر سکتے ہیں وہ، اور اس کا حل کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس۔ ایک سب تحصیل کے لیول پہ یا ایک ضلع کے لیول پر کتنی پولیس ہوتی ہے؟ آپ اتنے لوگ اگر ایک دم سے باہر آ جائیں تو آپ کس طریقے سے انہیں ڈسپرس کر سکتے ہیں؟ طاقت کا استعمال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اور یہ کہ یہ اگر سپریڈ آؤٹ کر جاتا ہے، یہ سپریڈ آؤٹ کر جاتا ہے پاکستان میں، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ کراچی کا آپ جلسہ دیکھیں، ملتان کا آپ جلسہ دیکھیں، تو اس وقت یہ ساری باتیں بے اثر ہو جائیں گی۔ یہ جو آئی ایم ایف ریلیف دے رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے تحریک بنی نہیں تھی اور آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ تحریک ٹوٹے گی نہیں۔ یہ الگ بات کہ آئی ایم ایف نے جو بربادیاں بہت سے ملکوں میں کی ہیں اس میں ایک ہم بھی، اور میں آج اگر یہ جلسے والا معاملہ نہ ہوتا تو آج میں آئی پی پیز کے 1994 کے معاہدوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا۔ وہ میں نے اگلے کسی 25 کے بعد کے کسی میں اٹھا رکھی، اور جہاں سے ہم بات کریں گے کہ یہ ہمیں دیوالیہ پن کے کنارے پر کون لے کے آیا اور معاہدے کیا تھے اور ان کی شکیں کیا تھیں، اور اس پہ پھر میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک انٹرنیشنل اخبار کی کٹنگ پیش کروں گا، بہت بڑے اخبار کی۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دس، اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ سیلف ہیلپ کے طور پر لوگ جو ہے اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے دیکھنے والی وہ یہ کہ جو کراؤڈ ہے، جو جلسوں میں کراؤڈ آتا رہا ہے، وہ بہت پرجوش ہے، بہت چارجڈ ہے، اور وہ جو ہے اب اس کی ہم تفاصیل میں یا نہیں جاتے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے یا کوئی اکیڈیمک نہیں کریں گے ہم۔ ظاہر ہے دکھ بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، تکلیفیں ہیں، بیٹریڈ فیل کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں جو حکمران اشرافیہ ہے اسے لوگ تنگ ہی نظر آتے ہیں، تو یہاں بھی تقریباً وہی معاملہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریک جو ہے، اور میں ایک خبر بھی آپ کو دے دوں، عمران خان کا پہلے یہ تھا کہ وہ بنی گالہ سے کریں گے، مگر پھر انہیں اندر سے خبر ملی کہ شاید بنی گالہ میں انہیں گرفتار کر لیا جائے، چنانچہ وہ بنی گالہ گئے نہیں۔ بنی گالہ پولیس ایک دفعہ ہو کے واپس آئی ہے، تو اس کے بعد خان صاحب پشاور چلے گئے ہیں۔ اب وہ پشاور سے لیڈ کریں گے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، تاکہ وہ اپنے اس جلوس کے ساتھ آ سکیں۔ ظاہر راستے میں روکنے کی کوشش ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک ٹی وی کی سکرینیں چیخیں گی۔ اب آج کا میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، تو کچھ چھپ تو سکے گا نہیں۔ تو یہ جو سارا
جو لڑائی ہے یہ اس طرح سے آئی ایم ایف بڑا بنائن بھی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ اس سے بات اب آگے کی چلی گئی ہے، اور وہ آگے کے لیے اس لیے چلی گئی ہے کہ ایک خاص لیول پہ مڈل کلاس جو کہ خاصی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں خان صاحب نے جو نیشنلسٹک فیلنگز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سپر کر دی ہیں، وہ پیدا ہو گئی ہیں اور وہ بڑی گہری ہیں، اور وہ اس کے بہت سے مظاہر ہمیں اور بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی تحریکیں ہمیں برازیل میں بولسونارو کی نظر آئی، وہ حکومت میں آئے، اب لولا شاید دوبارہ آ جائیں۔ اسی طرح کی تحریک ٹرمپ کی تحریک ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ نیشنلسٹک لیب۔ ابھی جو تحریک ہے وہ طبقاتی یا معاشی کوسچنز پہ نہیں ہو رہی، اس وقت جو دنیا بھر میں تحریکیں بن رہی ہیں وہ نیشنلسٹک تحریکیں بن رہی ہیں۔ تو اکنامک ریلیف جو ہے وہ شاید ملے ہمیں، جو کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر اکنامک ریلیف امریکہ بہادر میں خود امریکہ اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتا، وہاں پہ پیٹرول وہ $8 تک ٹیکسس جیسی شہروں میں بک رہا ہے، 5-6 سے لے کے $8 گیلن تک بک رہا ہے، تو یہ نظام تو کسی قسم کا عوام کو ریلیف دے نہیں سکتا۔ آج آکس فیم کی غالباً سٹوری آئی ہے ڈیووس سے کہ جناب جو دنیا بھر میں جو مناپلیز تھیں آئل کی اور جو فوڈ کی، ان کے منافعوں میں کوئی تقریباً 450 ارب سے ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو بھائی یہ تو ایک آنا نہیں چھوڑیں گے، جہاں انہیں جو ہے وہ ایک آدھا موقع بھی ملے گا عوام کا خون چوسنے کا، تو یہ تو باز نہیں آئیں گے، یہ تو فطرت آپ کے سامنے ہے۔ یعنی دیکھیں کہ کرونا جس سے دنیا عذاب سے گزری، اس کا عذاب کا جو وہ باعث رحمت بن گیا ان لوگوں کے لیے جو تیل کا کاروبار کر رہے تھے، جو دنیا بھر میں فوڈ کی منوپلی چلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہمیں دل سے نکال دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں پر پاپولر موومنٹ بنا لیتا ہے عمران خان، جس کے ابھی مجھے شواہد نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ ان سے معاملہ ہی کرنا پڑے گا، اور ایک نیو سینس ایسے ماحول میں جب ساؤتھ ایشیا میں ایک ملک آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہمیں یہ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، ڈیفالٹ سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اور یہ جو ڈیفالٹ سے بچنے والا معاملہ ہے نا، یہ بھی غلط فہمی ہم نکال دیں کہ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی ادارے یہ سارے کے سارے ڈیفالٹ کی سچویشن پر لے کے آئے ہیں۔ میں آپ سے بہت سی خبریں ہیں میرے پاس، اور میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے معاہدے تھے جن معاہدوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ ملک جس کے اندر منرلز ہیں بے شمار، جس کی دھوپ ہی مان نہیں ہے اتنی بجلی ہم بنا سکتے ہیں، جو کشمیر میں تقریباً 60,000 میگا واٹ بجلی ہم کشمیر کے اس سے بنا سکتے ہیں، اور ہم 2 ٹکے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ یہاں عالمی مالیاتی اداروں کے ذیلی اداروں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وہ جب ہمیں پیسے دیتے ہیں قرضے پہ تو ساتھ شرط رکھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے آئی پی پیز کی یہ جائز ناجائز پیمنٹ کرنی ہے، یہ پیمنٹ کریں گے تو ملے گا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ پھر میں نے ایک محقق اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ ان کا تعلق کیا ہے، آئی پی پیز کو ہم پے کریں نہ کریں؟ ان کا بھائی ان کے ذیلی اداروں کی یہ انویسٹمنٹ ہے، تو وہ یہاں پرائسز میں کمی کرنے نہیں آتے، یہاں آ کر وہ آپ کو ریلیف دینے نہیں آتے، مال بنانے آتے ہیں، اور وہ مال رuthlessly بناتے ہیں، وہ بڑے ظالمانہ طریقے سے مال بناتے ہیں۔ انسان ان کے لیے یا آبادیاں ان کے لیے اہم نہیں ہوتی، ہاں ان کے وقتی طور پر مفادات کے لیے کچھ وہ دائیں بائیں اگر کچھ کریں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ دعا اور قطر کی جو اگر ہماری بلیڈنگ جو ہے یہاں، اس معیشت کی جو بلیڈنگ اگر ہم اس کو نہیں روکتے، جس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ عالمی مالیاتی ادارے ہیں۔ ہماری تمام وصولیوں کا 80 سے 90% تو ہم سے لے جاتے ہیں، تو ہمیں ریلیف کون کیا دیں گے؟ یہ ان کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، ان کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہم جس وقت تک ان کے دستے نگر رہیں گے، ان کے یہ جو ساہوکار ہیں، گورے ساہوکار، ان کے ہم جو ہے سود در سود، میں نے آپ کو فکر دی تھی، میں آج دوبارہ دہرا کے اپنا بلاگ اس پہ ختم کرتا ہوں۔ برازیل نے 1980 میں $70 ارب کا قرضہ لیا، 70 یعنی 1980 تک اس کا ٹوٹل قرضہ $70 ارب تھا۔ اس نے 1998 تک جو پیمنٹس کی تھیں وہ $198 بلین کی تھیں، آلموسٹ 3 گنا کر لیں اس کو جو اس نے قرضہ لیا تھا۔ اور یہ 198 ارب ادا کرنے کے بعد جو پیسے اس نے ابھی دینے ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو، وہ $232 بلین یا اس سے کچھ زائد ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ تمام اوپریسو سسٹم ہے۔ اس اوپریسو سسٹم میں جو سود در سود، یہ قرضے جو ہم کئی دفعہ ادا کر چکے ہیں، یہ زندگی بھر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ آخری بات کہ یہ قرضے
ٹول کے طور پر، پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہماری عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ذرائع کی پیداوار کے ساتھ کھلواڑ کیا جا سکے، ہمیں ان کی مرضی کے فیصلے کریں۔ تو میرے خیال میں یہ تحریک عمران خان کس طرف لے کے جاتے ہیں اور کس طرف نہیں جاتے، یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، مگر میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کوئی بہت بڑا فرق ڈالے گی، کیونکہ ایسی کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس وہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جو اندر ایک طرح سے غصہ اور نفرت ہے اس کو ایک وینٹ ملنا چاہیے۔ وہ وینٹ مل رہا تھا عمران خان صاحب کو جب وہ پاور میں تھے اور وہ پاپولیرٹی لوز کرتے، اب وہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ تو میرا یہ ہے، چلیں پرسوں تک دیکھتے ہیں، اور پھر میں انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں وہ تمام معاہدے آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی وجہ سے ہم نے ڈیفالٹ کیا، اور یہ معاہدے اوپر بیٹھ کا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کروایا۔ ڈیفالٹ نہیں کیا، ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ گئے ہیں، ڈیفالٹ ڈکلیئر نہیں کر رہے، مگر ہمیں جو ہے وہ اس بربادی کی نہج پر لانے والے یہی ادارے ہیں، تو ہمیں آباد کیسے کریں گے؟ اجازت دیں، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔